بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایسا وظیفہ لائے ہیں جس کو کرنے سے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں حل کریں گے۔ یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت سی بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گا۔ وہ لوگ جن کی شادی نہیں ہو رہی یا اولاد نہیں ہو رہی یا قرض جیسے مرض کا شکار ہیں، سب لوگوں کے لیے یہ عمل انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عمل کے لیے خلوص نیت اور اللہ پاک کی ذات پہ یقین کامل شرط ہے، اور یہ کوئی مشکل عمل نہیں۔ اس کے لیے صرف اور صرف ایک پیاز کی ضرورت ہے۔ آپ کو اس عمل کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو کچھ ایسے لوگوں کے تجربات بھی بتائیں گے جنہوں نے اس عمل کو کر کے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا۔ اس عمل کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ لطیف ہے، یہ اس کی صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں پہ مہربانی کرتا ہے، ان سے نرمی سے پیش آتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا کیا ہی کہنا۔ اس نے حکیموں کو حکمت سے، علماء کو علم سے نوازا، اولیاء کو ولایت سے سرفراز کیا، انبیاء کو نبوت سے سرفراز کیا، اہل تقوی کو بصیرت عطا فرمائی، اہل عقل کو شعور دیا، یعنی جو جس کے قابل تھا اسے اسی قسم کی رحمت سے نواز دیا۔ اس کے علاوہ لطیف کا مطلب اتنی باریک چیز ہوتی ہے کہ جو محسوس کی جا سکے لیکن پکڑی نہ جا سکے۔ ان معنوں کے لحاظ سے بھی اللہ لطیف ہے، کیونکہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا اور نہ ہاتھ سے چھوا جا سکتا ہے۔ جیسے پھول کی خوشبو محسوس تو ہوتی ہے لیکن پکڑی نہیں جاتی، جسم کا سانس محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں جاتا اور نہ ہی ہاتھ سے چھوا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ اتنا لطیف ہے کہ جسم اور کونوں مکان سے منزہ ہے، اس کی نہ حد ہے نہ انتہا، اور نہ ہی ہماری عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے، مگر جو اسے اس اسم پاک سے پکارتا ہے اللہ اس پر اپنی لطافت کا راز ظاہر کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہی قوت والا، عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بے شمار احسانات کرتا ہے، اور اس کے احسانات کے دائرے میں نیک اور بد سبھی داخل ہیں، حتیٰ کہ بندے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، اس کے باوجود وہ انہیں بھوک سے ہلاک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق روزی دیتا ہے اور وسعت عیش عطا فرماتا ہے، اور اس میں مومن اور کافر سبھی داخل ہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو زیادہ اور بعض کو کم رزق عطا فرماتا ہے، اور اس کی وسعت اور تنگی میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ مالداری ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہے، اگر میں انہیں فقیر محتاج کر دوں تو ان کے عقیدے فاسد ہو جائیں، اور بعض بندے ایسے ہیں کہ تنگی اور محتاجی ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہے، اگر میں انہیں مالدار کر دوں تو ان کے عقیدے خراب ہو جائیں۔ لہٰذا جسے رزق میں تنگی کا سامنا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ فلاں شخص کو اتنا مال ملا ہے، فلاں کو اتنی دولت عطا ہوئی ہے، جبکہ میں رزق کے معاملے میں تنگیوں کا سامنا کر رہا ہوں، بلکہ اسے اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ رزق تھوڑا ملنے میں میری ہی بھلائی ہوگی، کیونکہ جس چیز میں میری بھلائی ہے اسے میرا رب عز و جل بہتر جانتا ہے، اور چونکہ رزق دینے والا بھی وہی ہے، اس لیے اس کی بارگاہ سے مجھے دوسروں کے مقابلے میں کم رزق ملنے میں یقیناً میری دنیا اور آخرت کا بھلا ہوگا، اور اسی میں میرے ایمان کی قیمتی ترین دولت کی حفاظت کا سامان ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دولت ملنے کے بعد میرا دل بدل جائے اور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کی دولت کو ضائع کر بیٹھوں، اور قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو جاؤں۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ عز و جل پریشان دماغ کو راحت اور بے چین دل کو سکون نصیب ہوگا۔ دوستو، اسی پیغام کے ساتھ اب ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنے آج کے عمل کے بارے میں
یہ عمل اچھی شادی کے لیے بہت مجرب ہے۔ اچھا رشتہ ملنا خوش بختی کی دلیل ہے، کیونکہ بے شمار لوگ شادی کے مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی قسم کی بھی پریشانی لاحق ہے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں۔ اس کے بعد ایک پیاز کسی بھی سائز کا آپ لے لیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں، آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اسی وقت کا انتخاب کریں جب آپ اطمینان کے ساتھ مکمل عاجزی اور توجہ سے یہ عمل کر سکیں۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس سارے عمل کے دوران آپ نے اپنی پریشانی اور مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ پیاز آپ نے باقی گھر میں رکھے پیازوں میں مکس کر دینا ہے اور ان پیازوں کا سالن بنا کر خود بھی کھائیں اور کوشش کریں کہ گھر میں موجود ہر شخص اس سالن کو کھائے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک آپ کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائیں گے۔ خلوص نیت اور یقین کامل شرط ہے اس وظیفے کی۔ پیارے دوستو، اب اس عمل کے متعلق آپ کو لوگوں کے مشاہدات بتاتے چلیں۔ ہمارے کئی سبسکرائبر کے ہمیں میسیجز موصول ہوتے ہیں جو ان وظائف کو یقین کامل کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک بھائی کا میسیج آپ کو سناتے چلیں۔ محمد علی نکی صاحب کراچی سے لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں والد صاحب اور بڑے بھائی غصے کے بہت تیز تھے، جس وجہ سے ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ کبھی کھانے میں نمک تیز ہونے پر گھر میں شور ہوتا تھا تو کبھی کپڑے وقت پر نہ ملنے پر الغرض چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر کا ماحول خراب رہتا تھا اور ان کا یہی رویہ آگے بچوں میں بھی منتقل ہو رہا تھا، جس سے میں بہت پریشان رہتا تھا۔ پھر مجھے کسی نے اس عمل کا بتایا، میں نے اپنی والدہ کو بتایا تو انہوں نے یہ عمل کیا اور اس کے خاطر خواہ نتائج ہمیں بہت کم وقت میں دیکھنے کو ملے۔ دوستو، جو لوگ مزاجن بہت زیادہ غصے والے، آگ بگولا ہونے والے اور ذہنی دباؤ کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں دل کی بیماریاں، دماغ اور دیگر خطرناک بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ پھیپھڑے کی طاقت عام طور پر کمزور ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی کے مزاج میں غصہ اور جہریت زیادہ ہو تو پھر پھیپھڑے کی طاقت تیزی سے گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس بات کا انکشاف امریکہ میں کی گئی ایک تصدیق میں کیا گیا، جس میں 45 سے 46 سال تک کی عمر کے 670 مردوں کو شامل کیا گیا تھا۔ یہ 8 سالہ تحقیقی منصوبہ تھا جس میں یہ دیکھا گیا کہ ریسرچ کے آغاز میں جن مردوں میں غصے کا عنصر زیادہ تھا، اس تحقیق کے اختتام پر ان کے پھیپھڑے نمایاں طور پر کم تر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ یہ پہلی تحقیق ہے جس سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچی کہ غصہ اور مشتعل مزاجی سے پھیپھڑے کی نالیوں کی کارکردگی کمزور ہو جاتی ہے۔ معمر افراد کا غصہ کرنا زیادہ نقصان ہوتا ہے اور اسی طرح ان کی سانس بھی اکھڑ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں دیگر عوامل کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، مثلا سگریٹ نوشی سے بھی پھیپھڑے کی طاقت متاثر ہوتی ہے۔ تاہم دیکھا گیا ہے کہ غصہ اور جہلیت سے سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ دیگر جائزوں میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جن لوگوں کے پھیپھڑے کمزور ہوتے ہیں وہ سانس کی نالیوں میں رکاوٹ کی بیماریوں کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ منفی جذبات سے جسم کا حیاتیاتی عمل تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بیماریوں سے حفاظت کا قدرتی جسمانی نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ اعصابی اور ہارمونی عمل متاثر ہوتے ہیں، جس سے اعضاء بالخصوص پھیپھڑوں میں خطرناک حد تک سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ اگرچہ انہوں نے کہا کہ فی الحال یہ بات وثوق سے نہیں کی جا سکتی کہ شدید غصے کی کیفیت سے جسم کے کن کن اعضاء پر منفی اثرات پڑتے ہیں، لیکن بہت زیادہ گرم مزاجی اور عمر کے ساتھ پھیپھڑے کی کمزور کارکردگی کے درمیان تعلق کو حالیہ تحقیق سے ثابت کیا جا چکا ہے۔ آپ سے باہر ہو جانا، کوڑنا چھوڑ دیجئے۔ بہت سے لوگ یوں ہی ذرا سی بات پہ بھڑک جاتے ہیں، ان کی یہ عادت زندگی مشکل کر دیتی ہے۔
قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ اپنے آپ کو مشتعل ہونے سے باز رکھو۔ جدید دور کے لوگوں کے لیے یہ بڑی جامع نصیحت ہے۔ جب ہمارا ذہن ایک مسئلے سے دوسرے مسئلے تک بڑی تیز رفتاری سے کام کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں گڑبڑ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جذبات مشتعل نہ ہو اور ہم آپے سے باہر ہونا چھوڑ دیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جدید زندگی کی رفتار کو مدھم کر دیا جائے۔ روح کا سکون اس وقت تک ممکن ہے کہ جب تک زندگی کی تیز رفتاری کو مدھم نہ کر دیا جائے۔ خدائے ذات کو زندگی کی اتنی تیز گہما گہمی پسند نہیں، یہاں وہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ رب فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اس قدر احمقانہ رفتار سے چلنا ہے تو خود ہی چلو، جب تم تھک جاؤ گے تو میں تمہارے زخموں پر مرہم رکھوں گا، لیکن اگر تم زندگی کی وحشیانہ رفتار کو آہستہ کر کے میرے ساتھ چلو تو میں تمہاری زندگیوں کو مالا مال کر دوں گا۔ پرامن زندگی بسر کرنے کی رفتار وہی ہے، ہمیں بھی اس رفتار سے زندہ رہنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ہر روز کسی تنہا اور خاموش جگہ پہ بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام کیا کرو۔ اگر آپ کسی دباؤ یا جلد بازی کی بجائے آرام اور تحمل سے کام کریں تو آپ منزل مقصود پر جلدی پہنچیں گے۔ اللہ کی ذات کی نگرانی کے تحت اور اس کی رفتار پر چلنے سے آپ کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آپ اس کو ایک مرتبہ کھو دیں گے تو شاید آپ کی تمام عمر اندھیرے میں بھٹکتے گزر جائے گی۔ بس آپ ذہنی سکون رکھنے کی مشق کریں، اپنے آپ سے کہتے رہا کریں کہ جلد بازی کی کیا ضرورت ہے۔ تحمل مزاجی سے انسان کا ہر کام خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ دن میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور 10 سے 15 منٹ اپنا کام چھوڑ دیں اور کسی خاموش جگہ بیٹھ کر ان خیالات کو اپنے ذہن سے گزرنے دیں۔ اسی سے آپ کے ذہن کو سکون ملے گا، آپ خود کو تازہ دم محسوس کریں گے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بہت سی جسمانی تکلیف کا علاج اس امر میں پوشیدہ ہے کہ لوگ اڑنا اور غصے میں آنا چھوڑ دیں۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے چند تجاویز ہیں، مثلا پاؤں کو زمین پہ زور سے مار کے نہ چلیں، اپنے ہاتھوں کو مت مسلیں، اونچی آواز میں بات نہ کریں، کوئی کام جلد بازی میں نہ کریں کیونکہ جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کی جسمانی حرکت بھی تیز ہو جاتی ہے۔ بیٹھتے وقت آرام سے بیٹھیں، بات دھیمے لہجے میں کریں۔ اپنے آپ پہ قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بڑے ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی عادت بنا لیں کیونکہ آپ کی سوچ کا آپ کی جسمانی حرکت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں غم و غصے کے خیالات ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کی جسمانی حرکت بھی تیز ہو جائے گی، آپ کے خون کا دورہ بڑھنے لگے گا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ اگر آپ کو آپ کے جسم پر قابو ہے تو آپ کا ذہن بھی قابو میں آ سکتا ہے۔ ذہنی سکون حاصل کرنے کے معاملے میں پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے جسمانی رد عمل کو تنظیم میں لائیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ عمل آپ کی طبیعت کی تلخی کو کس درجہ کم کر دیتا ہے، اور جب طبیعت کی تلخی جاتی رہتی ہے تو پھر جھنجھلاہٹ یا آپے سے باہر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے آپ کی تعمیری قوتیں زائل ہونے سے بچ جائیں گی۔ آپ اپنے آپ کو تھکا تھکا محسوس کرنے کی بجائے تازہ دم پانے لگیں گے۔ آپ کو اس عمل سے تو ضرور فائدہ ہوگا، یہ اللہ پاک کے ناموں کا کمال ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایسی تجاویز بھی بتاتے چلیں جو انسان کے غصے کے رجحان کو کم کر سکتی ہیں۔ پہلا یہ کہ کسی آرام دہ کرسی پہ بڑے اطمینان سے بیٹھ جائیں، اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیجئے، یوں محسوس کریں کہ آپ کے جسم کا ہر حصہ آرام کر رہا ہے۔ آپ اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ آپ کا سارا جسم بالکل آرام کر رہا ہے۔ نمبر 2، اپنے ذہن کو ایک ایسی جھیل تصور کریں جس کی سطح پہ ہوا کے تیز جھونکوں نے ہلچل پیدا کر رکھی ہو، پھر یوں سمجھیں کہ ہوا تھم گئی ہے اور جھیل کی سطح بالکل پرسکون ہو گئی ہے۔ نمبر 3 سے 4 منٹ تک ایسے پرسکون مناظر کے متعلق سوچیں جن سے آپ کبھی لطف اندوز ہو چکے ہوں، مثلا کوئی پہاڑی مقام یا پھولوں سے بھری ہوئی کوئی وادی۔ امید ہے کہ ان تجاویز پہ عمل کر کے آپ جلنا کوڑنا چھوڑ کر اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ دوستو، گزشتہ سال میں ہمارے ایک بھائی نے اس وظیفے کو کیا اور اس کو ایسا فائدہ ہوا کہ اس نے یہ تسبیح پڑھنا اپنا معمول بنا لیا ہے۔ وہ بھائی کہتے ہیں بٹوے میں پہلے پیسے نہیں ٹکتے تھے اور اب ان کا بٹوا خالی نہیں ہوتا۔ عبد الوہاب صاحب راول پنڈی سے لکھتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو غربت کا شکار تھا، کسی سے قرض لیا اور طے شدہ وقت پر رقم واپس نہ کر سکا تو پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ جس معاملے میں اس کو گرفتار کیا گیا تھا اس کا مجھے بھی پتا تھا،
मैं बड़ा परेशान हुआ क्योंकि रकम भी काफी ज्यादा थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी कि क्या करूं। इस वक्त मेरे छोटे भाई ने ये अमल बताया। मैंने इसके घर वालों को ये अमल बताया, उन्होंने ये अमल किया। इसके फौरन फवायद इन्हें नजर आना शुरू हो गए। इस मामले में पहले कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसके पढ़ने के बाद रास्ते निकलना शुरू हो गए। हालांकि केस ऐसा था कि जान छूटना मुश्किल थी, लेकिन वजीफे ने ये काम कर दिखाया कि गैब से कुछ रकम का इंतजाम भी हो गया और दूसरी पार्टी ने भी लचक का मुजाहरा करते हुए बाकी रकम के लिए कुछ मजीद वक्त दे दिया है और अपना केस भी वापस ले लिया। इस तरह मेरे दोस्तों चंद ही दिनों में घर वापस आ गया। अहमद साहब इस्लामाबाद से लिखते हैं कि हमारे एक दोस्त हैं, इनका 2.5 साला बेटा गुम हो गया। अंदेशा अगवा होने का था और वाकई मामला अगवा ही का था। मैंने इसके वालिद को या लतीफू कसरत से पढ़ने को दिया और मैंने भी इस बच्चे की नियत करके पढ़ना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन शाम को बेटा बाखैरियत मिल गया, जबकि इससे पहले बच्चे का कहीं पता ना चल रहा था कि बच्चा कहाँ है और किस हाल में है। इमरान साहब लाहौर से लिखते हैं कि मेरा एक दोस्त है, वो अपना कारोबार करता है। कारोबार करते करते इसका दूसरे लोगों की तरफ 15 से 20 लाख का कर्जा हो गया और कोई भी वापस करने को तैयार न था, जिसकी वजह से ये अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा। मुझे कहा कि मैं क्या करूं। मैंने इसको इस अमल का बता दिया कि कसरत से पढ़ो और नियत ये करो कि मेरी बीमारी भी चली जाए और कर्जा भी वापस मिल जाए। अल्लाह के फजल से अब इसकी तबीयत भी ठीक है और कर्जे की वापसी भी शुरू हो गई है और ऐसे ऐसे लोगों से पैसे मिल रहे हैं जो कर्जा लेकर किसी को वापस देते ही नहीं थे, जबकि मेरे दोस्त को भी अपनी रकम डूबती हुई नजर आ रही थी। इजाज साहब कराची से लिखते हैं कि हमारे एक दोस्त हैं, बड़े मुखलिस हैं, सीधे सादे आदमी हैं और निहायत गरीब हैं, मस्जिद की खिदमत करते हैं। इनकी सिर्फ 3000 तनख्वाह है और इनके 9 बच्चे हैं। एक जवान लड़की थी जिसकी कहीं बात नहीं बन रही थी। फिर मैंने इनको ये अमल पढ़ने को दिया। इस वजीफे की बरकत से इस लड़की का बहुत अच्छी जगह रिश्ता तय हो गया। अब तक वो लोग दुआएं दे रहे हैं। हामिद साहब रावलपिंडी से लिखते हैं कि मेरे एक दोस्त का ड्राइवर था जिस पे कर्जा बहुत था, सख्त परेशान था। इसको या लतीफू और प्याज का ये अमल पढ़ने के लिए दिया गया। चंद ही दिनों में वो खुश नजर आने लगा। पूछा गया तो इसने बताया कि कर्जा बिल्कुल खत्म हो गया है, अब अल्हम्दुलिल्लाह सुख है। मोहम्मद अताज साहब लिखते हैं कि मुझे नरीना औलाद की ख्वाहिश थी। जब से बीवी को हमल हुआ तो मैंने या लतीफू और प्याज वाला ये अमल अपनी बीवी को बताया और उन्होंने ये अमल किया। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल बाद ही मेरी दिली ख्वाहिश अल्लाह पाक ने पूरी कर दी और बहुत ही खूबसूरत जुड़वा बेटे अता किए। इस वजीफे को पढ़ने की वजह से अल्लाह पाक ने डिलीवरी में भी आफियत अता फरमा दी। और एक और वाक़या भी यहाँ आपको बताता चलूं कि मेरे भाई साहब की घर वाले की डिलीवरी थी। इनके घर वाली को अचानक रात के टाइम डॉक्टर के पास ले गए तो इसने चेक करके बताया कि काफी पेचीदगियां हो गई हैं, जिस वजह से बच्चे या माँ में से किसी एक ही जान बचाई जा सकती है और इस काते हमल ही आखिरी हल बचा था। मैंने इन्हें इस अमल का बताया, उन्होंने ये अमल किया और अपनी बेगम को दम करके इन्हें प्याजों से सालन बना के खिलाया। अल्लाह ने अपना करम कर दिया और यूं इस काते हमल की जरूरत ही न रही। हमल बाखैरियत आफियत इख्तिताम तक पहुंचा और नॉर्मल तरीके से बेटा पैदा हुआ और यूं ऑपरेशन से भी जान बच गई। अब वो बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त है, घर वालों के लिए खिलौना बना हुआ है। दोस्तों आप खुद ही देख लीजिए, ये सिर्फ अल्लाह पाक के बरकत नामों का असर है। मुबारक अली मुल्तान से लिखते हैं कि मेरी 3 बहनें मुझसे उम्र में बड़ी हैं, इनकी शादी की उम्र गुजरती जा रही थी। वालिद साहब का हमारे बचपन में इंतकाल हो गया था। बेवा माँ और हम 6 बहन भाई, कोई हमारे घर से रिश्ता करने को तैयार न रहा। सबको मालूम था कि गुर्बत है तो जहेज का मिलना तो मुमकिन ही नहीं। मैंने गुर्बत के बावजूद मेहनत करके अच्छी तालीम हासिल कर रखी थी, मगर एक मामूली सी मुलाजमत थी, सिर्फ 30,000 तनख्वाह थी। फिर मुझे इस अमल का पता चला और मैंने खुद ही ये अमल करके प्याज बाकी प्याजों में रख दिया। इस अमल की बरकत से मेरे कनाडा जाने के असबाब बन गए और अल्हम्दुलिल्लाह 2 सालों के अंदर अच्छी सीटिंग हो गई और तीनों बहनों की बहुत अच्छी और मुहज्जब लड़कों से शादियां भी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल का असर मैंने अपनी जिंदगी में खुद देखा है। शहर बानो कराची से लिखती हैं कि मेरी उम्र 28 साल थी और रिश्ते में बंदिश थी, कहीं बात नहीं बन रही थी। मैंने ये दोनों इसमें लाई बाकसरत पढ़ने शुरू किए। इनकी बरकत से अल्लाह पाक ने गायबाना असबाब पैदा किए और चंद ही माह में मेरी न सिर्फ निस्बत तय होगी बल्कि साथ ही शादी भी होगी
اور اب الحمدللہ میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے ابو کے کاروبار میں بھی رکاوٹ تھی، اللہ پاک کے فضل سے ان اسماء کی برکت سے والد صاحب کا کاروبار بھی چمک اٹھا۔ سلمہ آفتاب صاحبہ فیصل آباد سے لکھتی ہیں، آپ کی ویڈیو میں اور میری والدہ بہت شوق سے دیکھتی ہیں۔ آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت آسانیاں آ گئی ہیں۔ گھر سے سالہ سال پرانے جھگڑے جو کسی صورت ختم نہیں ہوتے تھے وہ آج ختم ہو چکے ہیں۔ میں یہاں آپ کے چینل کے توسل سے سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے ابو جان بہت جھگڑیلو طبیعت کے ہیں۔ 1 منٹ میں ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے اور پھر جو منہ میں آیا نکال دیا، کسی کا کوئی لحاظ نہیں، لڑائی بڑھتی اور پھر بڑھتی ہی جاتی۔ میں گھر کے اس ماحول کی وجہ سے بہت پریشان تھی، پھر میں نے ان اسماء کا کثرت سے ورد شروع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے حضور گر گڑا کے اللہ کریم سے خوب دعائیں مانگی، اللہ کریم سے باتیں کی۔ کچھ ہی دن کے بعد ہمارے حالات بدلنا شروع ہو گئے اور اس کے بعد ہماری ابو سے صلح ہوگی۔ ابو کی طبیعت میں بھی اس کے بعد بہت بہتری دیکھنے کو ملی۔ پیارے دوستو، آپ نے اسماء حسنہ اور پیاز کے کرشمات سنے، جنہیں سن کے یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ آپ بھی ان اسماء حسنہ کو پڑھ کر اپنی مشکلات کا حل پائیں گے۔ آپ نے میرے بھائیوں درود پاک پڑھنے کے بعد یا غفورو یا غفورو یا غفورو یا غفورو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اس کے بعد یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، آپ نے میرے بھائیوں یا لطیفو کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو صرف 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آج کا آخری وظیفہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کو 21 مرتبہ پڑھ کے، یعنی 21 ٹائم 21 مرتبہ یا رزاقو کو پڑھ کے پیاز پہ پھونک مار دیں، اور اس پیاز کو جو گھر میں آپ کے پاس دوسرے پیاز ہیں ان پیاز کے ساتھ شامل کر دیں یعنی مکس کر دیں، اور پھر ان کا سالن بنا کے کھائیں۔ ان پیاز کو گھر کا ہر بندہ استعمال کرے، پھر انشاءاللہ دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے بہاریں آتی ہیں، کیسے آپ کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، کیسے آپ کے رزق میں اللہ پاک کی ذات برکت عطا فرماتی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے بہن بھائیوں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔